بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنے سلسلے کی ایک نئی کتاب عربی زبان و ادب کی ایک مشہور و معروف کتاب فیض الادب اول کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف خلیفہ مفتی اعظم عمدۃ المحققین حضرت مولانا بدر الدین احمد رضوی مصباحی گورکھپوری رحمۃ اللہ القوی ہیں۔ پڑھنے سے پہلے مصنف کے لیے دعا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ کچھ ان کے حالات پڑھ کے پھر انشاءاللہ کتاب کو شروع کریں گے۔ آپ اپنے نانیحال موضع حمید پور ضلع گورکھپور یو پی ہند میں ایک اندازے کے مطابق 1348 ہجری 1929 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مقامی درسگاہ شاہپور سے تعلیمی سفر شروع کیا اور مدرسہ انوار العلوم قصبہ جین پور ضلع اعظم گڑھ ہوتے ہوئے دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ میں داخلہ لیا اور 4 سال بڑی محنت سے اکتساب علم کیا۔ 10 شعبان 1371 ہجری مطابق 15 مئی 1952 عیسوی کو سند دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ رمضان شریف کی تعطیل کلاں کے بعد حضرت حضور حافظ ملت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ علامہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہیں جنہوں نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی سنگ بنیاد رکھی اور جنہیں آج پوری دنیا حافظ ملت کے نام سے جانتی ہے، کہ حکم کے مطابق شوال 1371 ہجری میں جامعہ اشرفیہ بغرض تربیت تدریس کے لیے تشریف لائے اور طلبہ کو رجب 1372 ہجری کو انجمن معین الاسلام پرانی بستی شہر بستی میں درس نظامی کی تدریس کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے مدرسہ فیض الرسول براؤں شریف ضلع بستی اور مدرسہ غوثیہ بڑھیا ضلع بستی میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ آپ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں اور مصطفیٰ رضا خان نوری یہ حضور اعلی حضرت احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف میں بھی آپ کو رس حاصل تھی۔ 1.5 درجن کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ بعض کتابیں تو سدا بہار تصنیف کا درجہ رکھتی ہیں اور بعض کتابیں ماخذ کی حیثیت سے استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض کتابوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 سوانح اعلی حضرت، نمبر 2 عروس الادب، نمبر 3 فیض الادب حصہ اول و دوم، نمبر 4 جواہر المنطق، نمبر 5 نورانی گلدستہ، نمبر 6 تذکرہ سرکار غوث، نمبر 7 تذکرہ سرکار خواجہ غریب نواز، نمبر 8 تعمیر ادب قاعدہ، نمبر 9 تعمیر ادب حصہ اول تا پنجم، 10 تعمیر قواعد اول دوم۔ آپ کا وصال 7 رمضان کو ہوا، سن وفات معلوم نہیں مل سکا۔ مزید تفصیل کے دیے دیکھیے مفتی اعظم ہند اور ان کے خلفاء، صفحہ 235۔ اب آئیے اصل کتاب کے سبق نمبر 1 پر چلتے ہیں، اور چونکہ مصنف نے کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اصطلاحات اس کے تحت دی ہیں سبق نمبر 1 کے طور پر، ان کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ سبق کو اچھی طریقے سے اور مزید پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ سبق نمبر اس کا 1 ہے بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح۔ یہ اصطلاحات آپ کے سبق میں کام آئیں گی، چونکہ کتاب سے پہلے کچھ ایسی مفید باتیں دے دی جاتی ہیں جن سے طلباء کو پھر بار بار کتاب میں مدد ملے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے مسند الیہ۔ مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو، جیسے زید ہوشیار ہے، اس مثال میں زید مسند الیہ اور ہوشیار مسند ہے، اور جیسے پڑھا بکر نے، اس مثال میں پڑھا مسند اور بکر مسند الیہ ہے، اور جیسے دیکھا گیا چاند، اس مثال میں دیکھا گیا مسند اور چاند مسند الیہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے، لہذا مسند الیہ ذات بنے گی
مبتدا اور خبر میں مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے۔ فعل اور فاعل میں فاعل مسند الیہ ہوتا ہے اور فعل مسند ہوتا ہے۔ فعل مجہول اور نائب فاعل میں فعل مجہول مسند ہوتا ہے اور نائب فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر جملہ فعل سے شروع ہے تو پہلا فعل جو ہوگا وہ مسند ہوگا اور بعد میں آنے والا وہ مسند الیہ بنے گا۔ اگر جملہ اسم سے شروع ہے اور جملہ اسمیہ ہے تو ذات پر جو دلالت کر رہا ہے اس کے بارے میں جس کے لیے کوئی چیز ثابت کی جا رہی ہے جو مسند الیہ وہ مبتدا بنے گا، اور جو ثابت کیا جائے وہ کیا ہوگا؟ مسند بنے گا۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ اسم جو ہے وہ دو اسموں سے مل کر کے کلام تام ہو جاتا ہے کیونکہ مسند اور مسند الیہ پا لیے گئے، لیکن صرف مسند ہوتا ہے فعل، اور مسند کو مسند الیہ کی حاجت ہوتی ہے، اس لیے بغیر اسم کے فعل سے کلام تام نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ جہاں فعل کی مثالیں ہیں، زید ہوشیار ہے تو یہاں پر پہلے زید ذات ہے تو لہٰذا زید مسند الیہ ہے، اور ہوشیار یہ ثابت ہو رہا ہے تو دوسرے کے لیے زید کے لیے ثابت ہو رہا ہے ہوشیار مسند ہے۔ اور جیسے پڑھا بکر نے تو پڑھنے کا یہ فعل ہے، اس مثال میں پڑھا مسند ہے اور ذات بکر ہے، بکر مسند الیہ ہے۔ اور جیسے دیکھا گیا چاند، اس مثال میں دیکھا گیا مسند اور چاند مسند الیہ۔ آپ اگر خیال کریں تو پہلی مثال جملہ اسمیہ کی ہے، دوسری مثال جملہ فعلیہ معروف کی ہے، اور تیسری مثال جملہ فعلیہ فعل مجہول کی ہے۔ اور فعل اور فاعل میں فعل پہلے آتا ہے چاہے فعل مجہول ہو یا فعل معروف ہو۔ فرماتے ہیں جملہ مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو کہتے ہیں، جیسے زید ہوشیار ہے، پڑھا بکر نے، دیکھا گیا چاند۔ اس مثال میں دیکھیں کہ زید ہوشیار ہے یہ ایک جملہ ہوا، پڑھا بکر نے یہ دوسرا جملہ ہوا، دیکھا گیا چاند یہ تیسرا جملہ ہوا۔ جملہ مسند اور مسند الیہ کا مجموعہ ہوگا، لہذا مرکب اضافی صرف ہو، مرکب توصیفی ہو، اسی طرح مرکب ناقص کے جتنے بھی ہیں وہ جملہ نہیں کہلائیں گے۔ جملہ جو ہوتا ہے وہ مسند اور مسند الیہ مل کر کے ایک مجموعہ کا مسند جملہ بنتا ہے۔ اردو کے اندر عام طور پر اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس کے اندر ہے، ہوں وغیرہ کا لفظ آتا ہے مسند الیہ پہچاننے کے لیے کہ مرکب تام ہے کہ ناقص۔ یہاں دیکھیں کہ زید ہوشیار ہے، یہاں پر ہے آ گیا آخر میں تو یہ جملہ تام ہے۔ آگے فرماتے ہیں مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو، جیسے کہ پیچھے بیان کیا کہ مبتدا اسے کہتے ہیں وہ جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو، اور خبر وہ لفظ جو لفظی عامل سے خالی اور مسند ہو، جیسے زید نمازی ہے، اس مثال میں زید مبتدا اور نمازی خبر ہے۔ زید کے لیے جو ہے وہ نمازی ہونا ثابت کیا جا رہا ہے تو زید مسند الیہ مبتدا ہے اور نمازی خبر ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ مبتدا اور خبر کے اندر جو عامل ہے وہ عامل لفظی نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر عامل معنوی ہوا کرتا ہے۔ یہ اپنے ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوتے ہیں، جیسے زید قائم، زید بھی مرفوع ہے، اور خبر جیسے زید قائم میں قائم بھی خبر ہے جو مرفوع ہے۔ تو یہ جو ہے ابتدا کی وجہ سے عامل معنوی کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں مرفوع ہوتے ہیں، ان کا عامل پوشیدہ ہوتا ہے رہے، اور دوسرے تو ان کے عامل لفظی ہوا کرتے ہیں، سوائے کلام عرب میں دو عاملوں کے، ایک فعل مضارع دوسرا مبتدا خبر، ان دونوں کا عامل معنوی ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ 98 عامل جو ہوتے ہیں وہ لفظی ہوتے ہیں۔ کلام عرب میں 100 عامل ہیں جن میں سے 98 لفظی اور 2 معنوی ہیں۔ فرماتے ہیں رفع ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں۔ رفع جو ہے وہ کبھی ضمے کی صورت میں ہوگا، کبھی رفع الف کی صورت میں ہوگا، اور کبھی رفع واو کی صورت میں ہوگا۔ ضمے کی صورت میں جب ہوگا تو اس کو اعراب بالحرکت کہا جائے گا، اور الف اور واو کی صورت میں ہوگا تو اس کو کہا جائے گا اعراب بالحرف۔ فرماتے ہیں مرفوع وہ اسم ہے جس پر ضمہ یا الف یا واو آئیں، تو ضمہ تو کہیں گے صرف ضمہ، رفع کہیں گے ضمہ الف یا واو کو، اور مرفوع وہ کہیں گے جس پر ان تینوں میں سے کوئی ایک آ جائے۔ ضمہ اگر آ گیا تب بھی وہ مرفوع ہوگا، الف آ گیا تب بھی وہ مرفوع ہوگا، اور واو آ جائے تب بھی وہ مرفوع ہوگا۔ جیسے کہ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، لیکن جس حرف پر آ جائے گی اسے ہم متحرک کہیں گے، جیسے المسلم یہاں پر۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ محل اعراب جو ہوتا ہے وہ کلمے کا آخری حرف ہوا کرتا ہے، لہذا المسلم میں جو میم پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضمہ ہے، جو ہے یہ ضمہ ہے، اس پر رفع ہے، کہیں گے رفع یہ ضمہ ہے،
اب ضمہ ہے اور یہ کلمہ جو ہے یہ مرفوع ہے۔ المسلمان، یہاں المسلمان میں رفع جو ہے الف کی صورت میں ہے، الف کی صورت میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں تثنیہ ہے، اور اس کلمے کو جو بولیں گے یہ مرفوع ہے۔ اسی طرح المسلمون، المسلمون میں یہاں رفع جو ہے واو کی صورت میں ہے، اعراب بالحرف ہے، جمع مذکر سالم ہے، واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ، تو یہ جو ہے رفع واو کی صورت میں اور یہ کلمہ جو ہے مرفوع ہے۔ اسی طرح ابو زیدن میں ابو اسماء ستہ میں سے ابو ہے، اور یہ کلمہ جو ابو ہے اس کا رفع جو ہے واو کی صورت میں ہے اور یہ کلمہ جو ہے وہ مرفوع ہے ابو۔ آگے چلیں، اب فرماتے ہیں تنبیہ، مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں، لیکن اس کتاب میں ان میں سے صرف 6 اسم کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر، نمبر 3 فاعل، نمبر 4 نائب فاعل، نمبر 5 انا وغیرہ کی خبر، نمبر 6 کانا وغیرہ کا اسم۔ یعنی تو اس میں جو ہے 6 کا استعمال کیا گیا ہے کہ 6 مرفوعات کے تعلق سے بحث کی جائے گی اس کے اندر، کہ یہ جو ہیں مرفوع ہوتے ہیں، ان پر جو اعراب آئے گا یا تو ضمے کی صورت میں آئے گا، یا جو ہے الف کی صورت میں آئے گا، یا ان پر جو ہے وہ واو کی صورت میں آئے گا۔ اسی طرح نصب، نصب کہتے ہیں، رفع تو ہو گیا ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں، نصب فتح کسرہ الف اور یا کو کہتے ہیں۔ نصب جو ہوگا فتح کی صورت میں بھی ہوگا، نصب جو ہوگا وہ کبھی کسرے کی صورت میں ہوگا، اور نصب کبھی الف اور یا کی صورت میں ہوگا۔ تو گویا کہ دیکھیں تو یہاں نصب جو ہے وہ 4 صورتوں میں ہو سکتا ہے، اب جس پر آ جائے وہ کلمہ منصوب کہلائے گا۔ منصوب وہ اسم ہے جس پر فتح یا کسرہ یا الف یا آئے، جیسے المسلمہ، یہاں پر دیکھیں کہ المسلمہ پہ جو میم پر جو آ رہا ہے یہ کہیں گے نصب ہے، اور نصب فتح کی صورت میں، نصب جو ہے یہ فتح کی صورت میں ہے، اور یہ کلمہ جو ہے المسلمہ یہ منصوب ہے۔ المسلماتی یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے وہ حالت نسبی یا نصب کے ساتھ جو ہوتا ہے، نسبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا تا پہ جو کسرہ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے نصب کسرے کی صورت میں، اور یہ کلمہ جو المسلمات یہ منصوب ہے۔ اسی طرح ابا زیدن میں ابا، یہاں یہ ابا جو ہے یہ اسماء ستہ میں سے ہے، اور جو مضاف ہے کسی اسم ظاہر کی طرف، اور اسماء ستہ کا اعراب حالت نسبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا نصب یہاں پر الف کی صورت میں ہے ابا کے آخر میں جو دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ کلمہ جو ہے یہ ابا جو ہے یہ منصوب ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ میں مضاف کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی طرح المسلمین المسلمین، المسلمین یہ حالت نسبی کی مثال ہے، حالت نسبی، اور اسی طرح المسلمین یہ بھی حالت نسبی کی ہے، لیکن پہلی جو مثال ہے یہ حالت تثنیہ کی ہے، اور دوسری مثال یہ جمع کی ہے، جمع مذکر سالم کی ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت نسبی میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، تو یہاں آپ دیکھیں کہ یا ہے اور اس سے پہلے میم پر فتح ہے۔ اسی طرح مسلمینہ میں یا ہے اور اس سے ما قبل کسرہ ہیں، تو یہ دونوں کلمے جو ہیں وہ منصوب کہلائیں گے، اور ان کا اعراب جو ہے وہ یا کے ساتھ ہوگا۔ تو پہلی مثال حرکت کے ساتھ ہے، اعراب بالحرکت، دوسری بھی اعراب بالحرکت ہے، اور تیسری اعراب بالحرف، اور چوتھی اور پانچویں بھی اعراب بالحرف کے ساتھ ہیں۔ فرماتے ہیں اسم منصوب، مرفوعات کی تعداد تو 8 ہے، لیکن یہاں کتاب میں جو ذکر کیے جائیں گے وہ 6 بیان کیے جائیں گے۔ اسی طرح اسم منصوب کی تعداد 12 ہے، مگر اس کتاب میں ان میں سے صرف 8 استعمال کیے گئے ہیں، صرف 8 استعمال کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 مفعول بہ، نمبر 2 مفعول فی، نمبر 3 مفعول مطلق، نمبر 4 مفعول لہ، نمبر 5 حال، نمبر 6 تمیز، نمبر 7 انا وغیرہ کا اسم، یعنی وغیرہ کاننا لاکنہ لیتا ولعلہ۔ اسی طرح کانا وغیرہ کی خبر، یعنی کانا کے جتنے افعال ہیں فعل ناقص ہیں وہ سب کی خبر، یہ سب جو ہوں گے منصوبات میں شامل ہوں گے۔ تو انہی کے تعلق سے اس کتاب میں بحث ہوگی 8 منصوبات کے تعلق سے۔ جر کسرہ فتح اور یا کو کہتے ہیں۔ جر کہیں گے، جر جو ہے کسرے کی صورت میں بھی آتا ہے، فتح کی صورت میں بھی اور یا کی صورت میں۔ لوگ گویا کہ جر جو ہے وہ کبھی کسرے کے ساتھ ہوگا، کبھی فتح اور یا کے صورت میں۔ مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو۔ کلام عرب میں جو ہے وہ مجرورات 2 ہیں، مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں۔
تو مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو جائیں یا وہ جو مضاف الیہ ہو، جیسے علی المسلمی، یہاں علی المسلمی میم پر دیکھ رہے ہیں یہ کسرہ ہے، اور یہ کسرہ یعنی جر ہے، جر کسرے کے ساتھ ہے، اور یہ مجرور ہے، یہ کلمہ مسلم مجرور ہے کیونکہ اس پر جو ہے حرف جر علی داخل ہے مسلمان پر۔ اسی طرح علی ابراہیمہ، ابراہیمہ جو ہے میم کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی جر جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہے، اور یہ کلمہ ابراہیم جو ہے وہ مجرور ہے، اور علی حرف جر داخل ہونے کے بعد ابراہیم پر کسرہ نہیں آیا کیونکہ ابراہیم یہ جو ہے وہ غیر منصرف ہے۔ اسی طرح علی ابی زید، علی ابی زید میں یہاں پر جو ہے وہ جر یا کی صورت میں ابی میں، اور کلمہ زید یہ مجرور ہے، اور یہ جو ہے پورا کلمہ یہ مجموع مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر داخل ہے اور حالت جری میں ہے۔ اسی طرح علی المسلمین علی المسلمین، یہاں مسلمین یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یا دیکھ یا کے ساتھ ہے، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ اسی طرح علی المسلمین یہاں پر بھی یا ہے اور ما قبل اس کے میم ہے، ما قبل میم مکسور کے ساتھ ہے، تو یہاں پر جو ہے علی المسلمین علی المسلمین، یہاں جو ہے یہ جر جو ہے کسرے یا کے ساتھ ہے، اور یہ کلمے جو ہیں وہ مجرور ہیں کیونکہ اس سے پہلے علی حرف جر داخل ہے۔ یہ تو مثالیں آپ کے سامنے دیں جس پر حرف جر داخل ہو جائے تو وہ مجرور ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے مضاف الیہ کی مثال پیش کر رہے ہیں، جیسے ولد المسلمی، یا جو مضاف الیہ ہو، تو اب یہاں دیکھیں کہ مسلمی جو ہے ولد مضاف کی وجہ سے مسلمی یہ مجرور ہے، اور میم پر جو ہے وہ کسرہ ہے، اور یہ کلمہ جو ہے مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ مجرور ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اسی طرح ولد ابراہیمہ، یا ولد ابراہیمہ میں ابراہیم یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کا جو اعراب ہے وہ حالت جری میں جو ہے فتح کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ابراہیم یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہے ولد ابی زیدن، زید کا ابو زید کا لڑکا، یہاں پر دیکھیں کہ ولد مضاف ہے اور ابی زید یہ مضاف الیہ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ جر جو ہے یا کی صورت میں، اور یہ کلمہ مجرور ہے، اور کلمہ مجرور ہے یہ، اور وہ جس پر حرف جر داخل ہو یا جو مضاف الیہ، تو یہ مضاف الیہ بھی ہے۔ اسی طرح غلام المسلمین و امام المسلمین، یہاں جو ہے مسلمین یہ جر ہے یا کی صورت میں، اور یہ تثنیہ کا اعراب ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت جری میں یا ما قبل فتح یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوتا ہے، یا ما قبل مکسور، یا حالت جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ اور نون مکسور کے ساتھ۔ اور یہ مسلمینہ ہے، یہاں پر بھی یا ہے اور ما قبل اس کے، یہاں یہ جو مضاف الیہ ہیں یہ مضاف الیہ، یہ بھی مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو حالت جری میں ان کا اعراب جو ہے وہ یا ما قبل کسرے کے مکسور کے ساتھ اور نون مفتوح کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا تھا کہ وہ اس میں جس پر حرف جر داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو، تو یہاں مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ حالت جری میں ہے، اور یا ما قبل مفتوح یہ مکسور کے ساتھ ہے۔ اب ہو گیا، اس کے بعد فرماتے ہیں جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، لہذا جملے کی شروعات اگر اسم سے ہو رہی ہے، اسم کی علامتیں بھی آپ نے پڑھی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے، یہاں پر دونوں اتفاق سے دونوں جو ہے اسم ہے، پہلا زید بھی اسم ہے اور عالم بھی اسم ہے، لیکن پہلا زید مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ آگے فرماتے ہیں ہدایت، جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے عالمہ زیدن، اب چاہے فعل معروف ہو یا فعل مجہول ہو، دونوں صورتوں میں وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ جیسے عالمہ فعل، زیدن اس کا فاعل، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فرماتے ہیں ہدایت، جملہ اسمیہ کے اندر جو لفظ مسند الیہ ہو اسے مبتدا، اور جو مسند ہوگا اسے خبر کہیں گے، اور جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل اور مسند کو فعل کہیں گے۔ اب یہاں پر ایک مشق دی آپ کے سامنے، اس مشق کو حل کر لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں میں مسند الیہ اور مسند کو پہچان کر
مبتدا خبر فعل فاعل اور نائب فاعل بتائیے۔ تو یہاں پر آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے پڑھا ہے، اگر فعل پڑھا ہے فعل معروف تو وہاں پر آپ کو مسند کرنا ہے، فعل مجہول پڑھا ہے تو وہاں پر بھی مسند کرنا ہے، اور رہ گئے اسم تو ان کو آپ کو مسند الیہ بنانا ہوگا، اور جہاں مبتدا و خبر کی مسئلہ آ جائے تو مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند بنانا ہوگا۔ سب سے پہلا جملہ اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ یہ مسند الیہ ہے اور مبتدا ہے، اور یکتا ہے یہ مسند ہے اور خبر ہے۔ اسی طرح رسول مہربان ہے، تو رسول جو ہے یہ مبتدا ہے، رسول یہ مسند الیہ ہے اور مبتدا ہے، اور مہربان ہے یہ مسند اور خبر ہے۔ اسی طرح قرآن سچا ہے، قرآن مسند الیہ ہے، قرآن مسند الیہ ہے اور مبتدا ہے، اور سچا ہے یہ مسند ہے اور خبر ہے۔ اسی طرح پڑھی گئی کتاب، پڑھی گئی یہ فعل مجہول مسند ہے، اور پڑھی گئی مسند ہے فعل مجہول کے طور پر، اور فعل مجہول ہے اور مسند الیہ اور نائب فاعل اور کتاب جو ہے یہ مسند الیہ اور نائب فاعل ہے۔ دیوار لمبی ہے، دیوار یہ مسند الیہ مبتدا ہے اور لمبی ہے، دیوار لمبی ہے، دیوار مسند الیہ مبتدا ہے اور لمبی ہے مسند ہے اور خبر ہے۔ اسی طرح سڑک پختہ ہے، سڑک مسند الیہ ہے اور مبتدا ہے، اور پختہ ہے مسند ہے اور خبر ہے۔ اسی طرح پڑھا میں نے، پڑھا میں نے، اب یہاں دیکھیں کہ پڑھا جو ہے صرف مسند ہے اور فعل معروف ہے، اور میں نے اور مسند الیہ اس کا جو ہے وہ فاعل ہے جو پوشیدہ ہے۔ اسی طرح گھڑی قیمتی ہے، گھڑی جو ہے یہ مسند الیہ ہے اور مبتدا ہے، اور قیمتی ہے جو مسند ہے اور خبر ہے۔ اس کے بعد ہے جا رہا ہے خالد، جا رہا ہے مسند ہے اور خالدن جو ہے وہ مسند الیہ ہے۔ لکھا گیا خط، لکھا گیا یہ مسند ہے اور فعل مجہول ہے، اور خط جو ہے مسند الیہ ہے اور فاعل ہے۔ میں مدرسے میں حاضر ہوں، میں مدرسے میں حاضر ہوں، یہ جو ہے میں جو ہے مسند الیہ اور مبتدا ہے، اور حاضر ہوں یہ مسند ہے اور خبر ہے۔ میں مسند الیہ اور مبتدا ہے اور حاضر ہوں یہ مسند ہے اور خبر ہے۔ لکھا بکر نے، لکھا مسند اور فعل معروف ہے، لکھا مسند اور فعل معروف ہے، اور بکر مسند الیہ ہے۔ لکھ رہا ہے زید قلم سے، لکھ رہا یہ مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے، اور قلم یہ متعلقات میں سے، تو زید لکھ رہا ہے مسند، زید مسند الیہ ہے اس کے اندر اور فاعل ہے۔ بکر مسجد میں پڑھاتا، بکر مسجد میں موجود ہے، بکر یہ مسند الیہ ہے اور مبتدا ہے، اور موجود ہے اس میں موجود ہے مسند اور خبر ہے۔ زید کو پڑھایا احمد نے، زید کو پڑھایا احمد نے، احمد مسند الیہ زید کو پڑھایا احمد نے، احمد مسند الیہ اور فاعل ہے، اور پڑھایا مسند اور فعل معروف ہے۔ کل جائے گا بکر کانپور، مسند اور فعل ہے، جائے گا مسند فعل ہے، معروف ہے، اور بکر جو ہے وہ مسند الیہ اور نائب فاعل۔ کل جائے گا بکر کانپور کو، تو جائے گا یہ صرف مسند اور فعل معروف ہے، اور بکر جو ہے وہ مسند الیہ اور فاعل ہے۔ اسی طرح ہے پرسوں جمعے کے دن میں بمبئی سے آیا، میں جو ہوں مسند الیہ و فاعل ہے، اور آیا جو ہے یہ
مسند ہے اور فعل معروف کا فعل معروف ہے واپس آنا۔ تو اس طرح سے یہ سبق جو آج کا تھا، آج کا ہم نے آج کے سامنے پیش کیا، مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تو کہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اگلے سبق میں ہم آپ کے سامنے حل لغات لے کر کے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد معانی ذکر کریں گے، اور پھر اس کا ترجمہ ذکر کریں گے، اور پھر ٹیبل کی صورت میں آپ کو تمرین بنا کر بھی پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔